محبت کس کو کہتے ہیں اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت یہ عربی لفظ ہے، یہ بنا ہے حب سے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وَالْحَبُّ کہہ کے حب کا لفظ بیان فرمایا ہے، اور اسی حب سے محبت بنا ہے۔ اب حب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حب کا معنی ہوتا ہے دانہ۔ زمین کے اندر جو دانہ بوتے ہیں نا، کھیت اگانے کے لیے جن دانوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو حب کہتے ہیں، اور یہ جو دانہ ہوتا ہے زمین کے اوپر نہیں ہوتا، یہ دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جو حب ہوتا ہے، جو دانہ ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ پردے میں ہوتا ہے، وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن یہی دانہ جب زمین کے اندر چھپ جاتا ہے، یہی دانہ جب پردے میں چلے جاتا ہے، یہی دانہ جب زمین کے حجاب میں چلے جاتا ہے، تو پھر اس دانے کو پانی ملنے کے بعد، اس دانے کو ہوا ملنے کے بعد، اس دانے کو سورج کی روشنی ملنے کے بعد، پھر یہی دانہ جو کمزور تھا، پھر یہی دانہ جو زمین کے اندر چھپا ہوا تھا، یہ زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکل پڑتا ہے۔ جب زمین کے اندر یہ دانہ گیا تھا تو بڑا کمزور تھا، یہ زمین کو نہیں چیر سکتا تھا۔ جب یہ دانہ زمین کے اندر چھپا ہوا تھا تو بڑا کمزور تھا، یہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب اس دانے کو ہوا ملی، جب اس دانے کو سورج کی روشنی ملی، جب اس دانے کو پانی ملا، تو یہی دانہ اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کے اندر زمین چیرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے پودے کی شکل میں، ایک چھوٹا سا پودا وہ باہر نکلتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کو پانی، ہوا، سورج کی روشنی ملتے جاتی ہیں، ویسے ویسے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ترقی کرتا ہے، اتنا ترقی کرتا ہے کہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ اور پھر اس درخت سے کبھی پھل لگتے ہیں، کبھی پھل آتے ہیں، کبھی اس درخت سے پھول نکلتے ہیں، اور کبھی اسی درخت سے اناج نکلتا ہے۔ وہ دانہ جو کمزور تھا اب وہ دوسروں کو پھل دینے کے لائق ہو گیا، وہ دانہ جو کمزور تھا اب دوسروں کو پھول دینے کے لائق ہو گیا، وہ دانہ جو کمزور تھا اب وہ لوگوں کو کھلانے کے لائق ہو گیا۔ تو ایک دانہ بڑا کمزور زمین کے اندر گیا، طاقتور ہو کے نکلا، لیکن ہر زمین پہ ہر دانہ کام نہیں کرتا، ہر زمین پہ ہر دانہ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ بنجر زمین میں، جو کھیتی کی زمین نہیں ہے، بنجر زمین ہے، بنجر زمین پہ اگر آپ دانہ ڈالیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ زمین اچھی ہے، دانہ بھی ڈالا آپ نے، لیکن سورج کی کرنیں نہیں پڑی، سورج کی شعاعیں نہیں پڑی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ آپ نے اچھے زمین میں دانہ ڈالا لیکن اس کو ہوا نہیں لگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اچھے زمین میں دانہ ڈالا لیکن آپ نے پانی نہیں دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دانے کے اندر جانے کے بعد اس کے لیے پانی بھی ضروری ہے
اس کے لیے سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، اس کے لیے ہوا بھی ضروری ہے، اور جس زمین پر وہ دانا جا رہا ہے زمین کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر زمین ہی اچھی نہیں تو دانے کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک دانے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور محبت اسی حب سے بنا ہے۔ اب ذرا ایک ایک جملے کو سمجھتے چلیے گا آپ۔ الحب سے محبت بنا، اور حب ایک دانہ ہے، اور وہ دانہ اچھے زمین اور صحیح زمین کے اندر گیا تو زندگی ملی۔ بالکل محبت ایسے ہی ہے، اگر محبت سچے آدمی سے ہوتی ہے تو محبت کا فائدہ ملتا ہے، اگر محبت سچے سے نہیں ہوتی تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ محبت اچھے سے ہو، محبت سچے سے ہو، تب جا کے اس محبت کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ جتنی دنیا کی محبتیں ہیں، یہ دنیا کی محبتیں بنجر زمین کی طرح ہیں۔ آپ اس میں جتنی بھی محبت کے دانے ڈالیں گے، جتنے دانے بوئیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ لیکن ایک زمین وہ ہے جس کو عشق رسول کی زمین کہتے ہیں، جس کو محبت رسول کی زمین کہتے ہیں۔ جب اس زمین میں محبت کا دانہ بویا جاتا ہے تو پھر اس زمین پہ ایسا درخت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ درخت آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ درخت دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے جو دانے سے بنا، جو حب سے بنا، اور اس کے لیے صحیح زمین کون سی ہے؟ محبت رسول کی زمین ہے، عشق رسول کی زمین ہے۔ اچھا، عشق رسول کی زمین میں آپ نے دانہ تو ڈالا لیکن پانی نہیں دیا، آپ نے ہواؤں کا انتظام نہیں کیا، سورج کی روشنی کو پڑنے نہیں دیا، تو پھر اچھے زمین پہ دانہ ڈالنے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ اب ہم نے جو عشق رسول کے زمین پر اپنا جو دانہ بویا، ہم نے محبت رسول کے زمین پر جو دانہ بویا، اس کا فائدہ کب ملے گا؟ یہ پانی، یہ ہوا، یہ سورج کی روشنی حقیقت میں سنت رسول ہیں، حضور کی اتباع ہیں، حضور کی اطاعت ہیں۔ جب انسان اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اگر وہ بندہ عشق رسول کے اظہار کے ساتھ حضور کی اطاعت نہیں کرتا، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، حضور کی زندگی کو نہیں اپناتا، حضور کے اخلاق اس کے اندر نہیں آتے، تو اس عشق رسول کا جو پودا اس نے لگایا، اس پودے سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اور آج جتنے یہ نعرے لگانے والے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، جتنے نعرے لگانے والے ہیں، آپ، ہم اور جتنے لوگ ہیں، ہم سارے کے سارے اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی محبت کو دیکھیں کہ ہم نے جو محبت کا نعرہ لگایا، اس محبت کے نعرے کے لیے کیا سنت مصطفیٰ کا پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ کیا اطاعت رسول کی ہوا چلائی کہ نہیں چلائی؟ حضور کے اخلاق کی کرنیں روشنیاں دی کہ نہیں دی؟ اگر ہم نے سنت رسول کا پانی نہیں دیا، اگر ہم نے اطاعت رسول کی ہوا نہیں چلائی، اگر ہم نے اخلاق مصطفیٰ کی روشنی نہیں ڈالی، تو پھر اس محبت کے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں محبت کے نعرے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئی محبت، دانہ اندر گیا اور باہر جو پودا نکلا، وہ جو درخت بنا، وہ جو پھل دے رہا، وہ جو پھول دے رہا، وہ جو اناج نکال رہا، یہ محبت ہے۔ اور جب محبت گہری ہو جاتی ہے،
جب وہ دانہ درخت بن کے زمین کو پکڑ لیتا ہے نا، اس کی جڑیں زمین کو پکڑ لیتی ہیں، اب تیز ہوائیں چلنے لگیں تو جو درخت اپنی جڑیں زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں، تیز ہواؤں کے باوجود وہ درخت نہیں ہلتا، تیز آندھیوں کے باوجود اس درخت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس درخت نے اپنے جڑیں کیا کر لی ہیں؟ مضبوط پکڑ لی ہیں، اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ جب انسان محبت رسول میں گہرائی میں اترتے جاتا ہے، اپنی زندگی کو سنت رسول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو اطاعت رسول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو اخلاق رسول بنا لیتا ہے، تو اس کی محبت ایسی جڑیں مضبوط کر لیتی ہیں کہ پھر اس کی محبت عشق میں بدل جاتی ہے۔ اس کی محبت کس میں بدل جاتی ہے؟ عشق میں بدل جاتی ہے۔ اب وہ محب رسول سے عاشق رسول بنتا ہے۔ اور آج افسوس یہ ہے ہمارے اندر محبت رسول ہی نہیں آیا اور ہم عشق رسول کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ ابھی تک حضور کی محبت ہی نہیں آئی، ہم نبی سے عشق کے نعرے لگانے لگے ہیں۔ اور کسی عالم نے یہ کہا کہ یہ جو محبت اور عشق، اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو آسان زبان میں، جیسے محمود اشرف صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب محبت کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے، جب محبت کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی دھیان ہوتا ہے اور محبوب کا بھی دھیان ہوتا ہے، اس کو خود کی بھی فکر ہوتی ہے اور محبوب کی بھی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، اب اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کو صرف محبوب کی فکر ہوتی ہے، اس کو صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کا ایک درجہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ درجہ عشق کے شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت نہ صرف امام محبت ہیں بلکہ آپ امام عشق و محبت ہیں۔